وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما يا رب العالمين. محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، اسلامی بھائیوں اور ملت کی قابل احترام پردہ نشی خواتین اسلام، سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے اپنے فضل و کرم سے ایک اور ماہ مبارک نیکیوں کا موسم ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے. اس کے بعد آپ سبھی کو اس ماہ مبارک کی آمد پر مبارکبادی پیش کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پاک پروردگار عالم اس ماہ مبارک رمضان المقدس کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس ماہ کے اندر نیکیاں جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائیوں اور دوستوں، قرآن کریم کی بعض آیات کی روشنی میں دین اور اسلام سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی. داماد محترم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو دل پاک صاف ہوتا ہے وہ قرآن کریم سے کبھی اکتاتا نہیں ہے، اور نہ ہی قرآن کریم سے کبھی اس کا من بھرتا ہے، کبھی دل بھرتا ہے. لہذا جو لوگ قرآن کریم سے دور ہیں، قرآن کریم سے جن کا تعلق نہیں ہے، انہیں اپنے دل کی صفائی کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کریم دل کی صفائی کرتا ہے، قرآن کریم دلوں کا علاج کرتا ہے، قرآن کریم دلوں کے لیے شفا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن کریم کے ذریعے سے دلوں کو شفا یابی ملتی ہے. اور دل کا تعلق قرآن کریم سے بڑا گہرا میرے بھائی، اور دل کا مقام بہت بڑا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اس قرآن کو اے پیغمبر آپ کے دل پر نازل کیا ہے، کیونکہ قرآن کریم سے دل بدل جایا کرتے ہیں. ایک بار اگر انسان کا دل بدل جائے تو اس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے. اس لیے اس دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کریم کا آغاز اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے ذریعے سے کیا ہے. سورۃ الفاتحہ، آپ نے یہ نام سنا ہوگا. سورۃ الفاتحہ یہ وہ سورت ہے جسے ہم بار بار نمازوں میں پڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس سورت کا نام ہے سورۃ الفاتحہ. قرآن کریم کا آغاز اسی سورت سے ہوتا ہے. آپ تصور کیجئے کہ سورۃ الفاتحہ کو اللہ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا واجب اور ضروری قرار دیا ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو آدمی سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز معتبر نہیں ہے، اس کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں ہے. آپ تصور کیجئے کہ ایک دن میں ہم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کتنی بار کرتے ہیں. اگر واجبات کی بات کریں، فرائض کی بات کریں، ان نمازوں کی بات کریں جو نمازیں واجب ہیں، تو
تو وہ کل 17 رکعتیں بنتی ہیں. ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت اور فجر کی 2 رکعت. یہ کل 17 رکعتیں ہیں. ان 17 رکعتوں میں ہم سورۃ الفاتحہ کو لازماً پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز آپ کی صحیح نہیں ہو سکتی. آپ ذرا ٹھہریے اور غور کیجئے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے ایک دن میں 17 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا واجب اور ضروری کیوں قرار دے دیا ہے؟ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے، دین کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اسلام کا کوئی ایسا امر نہیں ہے جسے 17 مرتبہ پڑھنے کو کہا گیا ہو واجبی طور پر. سورۃ الفاتحہ ایک ایسی سورت ہے پورے قرآن کریم کی جسے اللہ نے بار بار پڑھنے کا حکم دیا ہے. عام فہم زبان میں اگر بات کریں تو اللہ تعالیٰ اس سورت سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو کسی سے بہت زیادہ لگاؤ ہے، کسی سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، بار بار آپ اس سے باتیں سننا چاہیں گے، اس کو دیکھنا چاہیں گے. مثال کے طور پر ہر انسان کو اپنے گھر والوں سے محبت ہوتی ہے، اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے، اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے. اب وہ اپنے ماں باپ کو بار بار دیکھنا چاہے گا، اپنی بیوی سے بار بار بات کرنا چاہے گا. کیوں؟ کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے ہم اس سے بار بار سننا چاہتے ہیں، اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ سورت بے حد محبوب ہے، سورۃ الفاتحہ. اسی لیے اللہ نے بار بار پڑھنے کا حکم دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ کو یہ سورت اتنا زیادہ پسند کیوں ہے؟ کیوں اللہ اس سے محبت کرتا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ کو یہ سورت بے حد محبوب ہے؟ تو اس کا جواب اس سورت کی تفسیر کے اندر رکھا ہوا ہے. کیونکہ اس سورت کے اندر اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ بگڑی بنانے والا ہے، نہ رزق دینے والا ہے، نہ کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز ہے، نہ کسی کے قبر کا طواف جائز ہے. اس بات کا اعلان ہے اس سورت کے اندر. اللہ تعالیٰ اس سورت کو کیوں پسند کرتا ہے؟ کیونکہ اس سورت کے اندر اس بات کا اعلان ہے کہ خالق ایک ہے، مالک ایک ہے، رازق ایک ہے. دین اسلام اس دنیا کا واحد سچا مذہب ہے جو جنت کی طرف ہمیں لے کر کے چلتا ہے. اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اعلان ہے. اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ کے کائنات کا مالک ہونے کا اعلان ہے. اس سورت کے اندر اس بات کا اظہار ہے کہ انسان کی کوئی حقیقت نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. اس سورت کے اندر اس بات کا اعلان ہے کہ عبادت ہوگی تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی. اس سورت کے اندر کامیابی کیسے حاصل کی جائے، کس راستے پر چل کر کے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، کس راستے پر چل کر کے ہم ناکام ہو سکتے ہیں، کون سا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، کون سا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، وہ کون لوگ ہیں جن کی زندگی میں اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، وہ کون لوگ ہیں جن کی زندگی میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. یہ ساری کی ساری چیزیں سورۃ الفاتحہ کے اندر موجود ہیں. اس سورت کے اندر اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، اس لیے اللہ اس سورت کو پسند کرتا ہے. آئیے ایک ایک آیت کو لے کر کے آپ کے سامنے چلتے ہیں، پیش کرتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا الحمدللہ، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے ساری تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. آسمان و زمین کی جتنی بھی تعریف بن سکتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اللہ نے کسی کو خوبصورت آنکھیں دی ہے، دینے والا وہ ہے، اس لیے وہ تعریف کا مستحق ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی تعریف بیان کی جائے. اللہ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ بندے میری نعمتیں تیری زندگی میں اتنی زیادہ ہے تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. ہماری زندگی میں اللہ کی طرف سے نعمات اتنے ہیں کہ ہم ان کا صحیح معنوں میں شکر ادا نہیں کر سکتے. پھر بھی انسان نے پوچھا کہ اللہ
شکر تو ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ نے کہا الحمدللہ، اللہ کی تعریف بیان کرتے رہو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہو، حالات کیسے بھی ہوں، اچھے ہوں، برے ہوں، کم ہو یا زیادہ ہو، ایک انسان کو ہمیشہ اللہ کی تعریف بیان کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بہت عظیم کلمہ ہے، الحمدللہ تملأ المیزان۔ الحمدللہ کا کلمہ یہ انسان کے نام اعمال کے وزن کیے جانے والے ترازو کو بھر دے گا، ہے بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے سبحانہ و تعالی جو عالمین کا رب ہے۔ اللہ کون ہے؟ عالمین کا رب ہے۔ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ وہ تو ماں باپ بھی ہیں، ماں باپ بھی پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، پر اللہ تعالیٰ کا رب ہونا یہ ماں باپ سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ مثال کے طور پر ماں باپ کو پتہ چلتا ہے کب؟ جب بیٹا مانگتا ہے کچھ دے دو، کچھ کھانے پینے کے لیے، جب بچے کو ضرورت پڑتی ہے تو ماں باپ کو پتہ چلتا۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے پتہ چل جاتا ہے کس کو دینا ہے، کب دینا ہے، کب کھلانا ہے، کب پلانا ہے، کب ضرورت پڑے گی۔ اللہ کو اس کا علم پہلے ہو جاتا ہے، اللہ اس حساب سے پرورش کرتا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سے میں اپنی بات کو واضح انداز میں کہنا چاہوں گا۔ شوہر اور بیوی کے ملاپ کے بعد، شوہر اور بیوی کے ملاپ کے بعد بچہ رحم مادر کے اندر ٹھہرتا ہے۔ 4 مہینے 10 دن گزر جانے کے بعد اللہ کے حکم سے اس کے اندر جان ڈالی جاتی ہے۔ اس بچے کے اندر جان پڑ چکی ہے، لیکن ابھی وہ اس قابل نہیں ہے کہ دنیا میں وہ آ سکے۔ اللہ تعالیٰ اس رحم مادر کے اندر، ماں کے اس پیٹ کے اندر رکھتے ہوئے اس کی پرورش کرتا ہے۔ کیا انتظام اللہ نے کر رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی پرورش کا انتظام یہ کر رکھا ہے کہ ماں جو کچھ کھاتی ہے اس کا کچھ حصہ اس بچے تک پہنچتا ہے۔ باپ کو نہیں پتا، وہ بچہ جو پیٹ کے اندر پل رہا اسے کیا چاہیے، تمہارے رب کو معلوم ہے۔ ماں کو نہیں پتا، باپ کو نہیں پتا، دنیا میں کسی کو بھی نہیں پتا وہ بچہ جو پل رہا ہے اسے چاہیے کیا، اسے کون سی غذا کی ضرورت ہے۔ 9 مہینے تک اسے زندہ رکھنا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ اس کا انتظام کرتا ہے۔ انتظام کا طریقہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انتظام کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک ناڑا لگا ہوتا ہے جسے کاٹا جاتا ہے، جسے کاٹا جاتا ہے۔ انسان کو یہ دماغ کس نے دیا؟ یہ ناڑا جو کاٹا جا رہا ہے یہ بھی اس بچے کے جسم سے جوائنٹ ہے۔ انسان نے کان کو نہیں کاٹا، انسان نے آنکھ کو نہیں کاٹا، ناک کو نہیں کاٹا، حالانکہ یہ ساری کی ساری چیزیں اس بچے کے جسم سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ دماغ انسان کو کس نے دیا؟ کیا انسان کان کا کام باقی ہے، ناک کا کام باقی ہے، پورے جسم کا کام باقی ہے، لیکن یہ ناڑا اس کا کام ختم ہو چکا ہے، اسے کاٹ دو۔ انسان کاٹ دیتا ہے۔ وہ نلی ہوتی ہے جو ماں کے جسم سے جڑی ہوتی ہے، ماں جو کچھ کھاتی ہے اس کا کچھ حصہ اس بچے تک پہنچتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی 9 مہینے تک، 10 مہینے تک اس ماں کے پیٹ میں اس کی پرورش کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ابھی یہ بچہ دنیا کی خوراک نہیں کھا سکتا ہے، یہاں کا کھانا پینا نہیں کھا سکتا ہے۔ اللہ نے کہا ماں باپ سے تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اس کی غذا کو اس کے ماں کے جسم کے اندر پیدا فرما دیا۔ بچہ پیدا نہیں ہوا ابھی، ماں کا جسم کیا ہے؟ ماں کا جسم گوشت ہے، خون کا لوتھڑا ہے، ہڈی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ بچے کے پیدا ہونے کے جسٹ فوراً بعد اللہ تعالیٰ اس خون کو دودھ کی شکل میں بنا کر کے اس بچے کی خوراک بنا دیتا ہے۔ یہ بچہ کھینچتا ہے، وہاں سے وہ خون دودھ کی شکل میں چینج ہو کر کے بچے کے منہ میں جاتا ہے، اس بچے کی پرورش ہونے لگتی ہے۔ 10 دن کا بچہ ہے، 100 گرام دودھ پی رہا، وہاں سے 100 گرام نکلتا ہے۔ 1 سال کا بچہ ہے، ½ لیٹر دودھ پی رہا ہے۔ جب یہ بچہ کھینچتا ہے اللہ کے حکم سے ماں کا وہ خون ماں کے جسم کے اندر دودھ کی شکل میں تبدیل ہو کر کے وہ بچے کی خوراک بن جاتا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پاک پروردگار۔ بھائیو یہ انسانوں کی بات ہوئی، اللہ نے کہا عالمین کا رب ہے۔ عالمین کا مطلب سمجھتے ہیں، کئی دنیاؤں کا اللہ اکیلا رب ہے۔ ہم انسان سوچتے ہیں کہ انسانوں کی ایک ہی دنیا ہے، تو کئی دنیا کا مطلب کیا ہوا؟ نہیں میرے بھائی، اس کائنات کے اندر، آسمان و زمین کے اندر انسانوں جیسی کئی عالم بسے ہوئے ہیں۔ جناتوں کی دنیا ہے، انسانوں کی دنیا ہے، کیڑے مکوڑوں کی دنیا ہے، پرندوں کی دنیا ہے، سمندر میں رینگنے والی مچھلیوں کی دنیا ہے، آسمانوں میں اڑنے والے پرندوں کی دنیا ہے۔ ایسے ہزاروں کروڑوں دنیایں ہیں جن کے بارے میں ہم انسان نہیں جان سکتے۔ ان تمام مخلوقات کی پرورش کرنے والا، ان کو کھلانے والا، ان کو پلانے والا، ان کو دینے والا کوئی ہے تو اکیلا اللہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ کوئی بھی انسان کسی کا رب نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ تصور کیجئے، جس اللہ نے اس بچے کو پیدا کیا، یہی بچہ بڑھ کر کے اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اپنے رب کے چوکھٹ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اللہ نے کہا الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام عالم کا رب ہے اور تمام عالم میں سب سے زیادہ رحم و کریم ہے، سب سے زیادہ رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اللہ رحمان ہے میرے بھائی، اللہ رحمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو کھلا رہا ہے، سب کو پلا رہا ہے۔ کوئی اپنا ہو کہ پرایا ہو، وفادار ہو کہ غدار ہو، بدعتی ہو کہ سنی ہو، وہابی ہو کہ کسی بھی مسلک کا پیروکار ہو، اللہ سب کو کھلا رہا ہے۔ جو اس کی عبادت کرتا ہے اس کو بھی کھلاتا پلاتا ہے، اور جو اس کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کو بھی کھلاتا پلاتا ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جب ایک مشرک کو کھلا سکتا ہے تو ایک مومن اپنے رب کی رحمت سے مایوس کیسے ہو سکتا ہے؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف اپنی رحمت کا اظہار کیا کہ میں سب سے بڑا رحیم ہوں، سب سے زیادہ رحم و کرم کرنے والا ہوں۔ آگے اللہ نے کہا اے ابن آدم، میری رحمت سے تمہیں امید رکھنا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم خوش فہمی میں مبتلا ہو جاؤ کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اب ہمیں کچھ ہونے والا نہیں۔ اللہ نے کہا مالک یوم الدین۔ اس آیت کو بھی یاد رکھو، جہاں میری رحمت بڑی ہے، یاد رکھو میں قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ ایک طرف اللہ اپنی رحمت کا اظہار کر رہا ہے تو دوسری طرف انسانوں کو دھمکی دے رہا ہے کہ رحمت میری رحمت بڑی ہے۔ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کر کے تم یوں ہی زندگی نہ گزارو، غفلت کی زندگی نہ گزارو، ورنہ یاد رکھو مالک یوم الدین، میں قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ تمہاری زندگی کے ہر سیکنڈ کا حساب و کتاب ہونے والا ہے، تمہاری ہر زندگی کے ہر لمحے کا حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ بندے کی آواز ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے اے پاک پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ مدد کس نے مانگنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ اس آیت کے اندر جس انسان کے اندر دو طرح کی بیماری پائی جائے، ریاکاری پائی جائے، تکبر پایا جائے، اس آیت کے اندر ان دو بیماریوں کا علاج اللہ نے رکھا ہوا۔ کیا؟ ایاک نعبد۔ اس ٹکڑے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بندہ اظہار کرتا ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ عبادت تیرے لیے ہے، یہ عبادت دکھاوا نہیں ہے، یہ عبادت ریاکاری نہیں ہے، کسی غیر کے لیے نہیں۔ ایاک نعبد، میرا سجدہ تیرے لیے، میرا رکوع تیرے لیے، میرا چڑھاوا تیرے لیے، نظر و نیاز تیرے لیے۔ اللہ میں تیرے راستے میں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز کا مالک اللہ ہے، میری قربانی اللہ کے لیے ہے، میرا مرنا اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے ہے۔ اس ٹکڑے کے ذریعے سے انسان کے اندر کی بیماری جسے ریا کہتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ،
اگر کسی کے اندر تکبر ہے، کبر ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، وہ یہ سوچے کہ اس آیت کے ذریعے سے اللہ ہم سے کیا کہلوانا چاہتا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان محتاج ہے، اللہ کے علاوہ ساری مخلوقات اللہ کی محتاج ہے۔ اسی لیے انسان کہتا ہے ایاک نستعین، اللہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، میرے ہر دکھ سکھ کا ساتھی اللہ تو ہے، تیری رحمت کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا ہے، تیری رحمت کے بغیر ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا ہے، تیری رحمت کے بغیر ہم ایک سیکنڈ کے لیے زندہ نہیں رہ سکتے، تیری رحمت کے بغیر ہمارے گھروں میں خوشی نہیں آ سکتی۔ اے اللہ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں اور تجھی سے ساری امیدیں وابستہ رکھتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے کہ انسان کے اندر سے غرور ختم ہو جاتا کہ انسان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ بندہ پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ کون سا؟ سیدھا راستہ وہ راستہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، جو دین اللہ کے نبی لے کر کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، جس دین کو صحابہ کرام نے ہم تک پہنچایا، جس دین کو تابعین اعظام نے ہم تک پہنچایا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، انبیاء ہیں۔ ایک بندہ ہر نماز میں اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اے پاک پروردگار ہمیں نبیوں کے راستے پر چلانا، صحابہ کے راستے پر چلانا، نیک لوگوں کے راستے پر چلانا، اولیاء کے راستے پر چلانا، اے اللہ دین کے صحیح راستے پر چلانا، انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ یہود ہیں، یہ نصارہ ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو پوجنا شروع کیا، اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے سامنے جھکنا شروع کیا، اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہود و نصارہ نے شرک کیا، یہود و نصارہ نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا، اللہ کا ان پر غضب ہوا، اللہ کی مار ہوئی۔ ایک مسلمان ہر نماز میں یہ دعا کرتا ہے کہ اے پاک پروردگار ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غصہ نازل ہوا ہے، تیرا عذاب آیا ہے، ولا الضالین، اور ان عیسائیوں کے راستے پر نہ چلانا جو تیرے راستے سے گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے۔ بھائیو یہ عظیم صورت ہے، اس صورت کے ذریعے سے ایک بندے مومن جہاں اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اعلان کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں تنے تنہا ہونے کا اظہار کرتا ہے، وہیں پر اس صورت کے اندر ایک مسلمان، ایک مصلی، ایک بندے مومن اپنی ہدایت کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ سے مدد طلب کرتا ہے، صحیح راستے کے اوپر چلنے کے لیے توفیق طلب کرتا ہے۔ یہ صورت بہت عظیم ہے، ان معانی کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں اور ہر نماز میں ان معانی، ان مفہوم کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھتے ہوئے نماز کی ادائیگی کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس صورت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ایک رب کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پاک پروردگار عالم اللہ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سیدھے راستے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم بدعات و خرافات سے اپنی حفاظت کر سکیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکیں، صحیح عقیدے پر، توحید پر اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری عبادات کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے اذکار کو، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔
ہمارے قیام اللیل، ہمارے تسبیح، ہمارے تراویح کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم اور آپ کو جب تک دنیا میں رکھے کتاب و سنت پر باقی رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ صلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔